السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ فون کی مسلسل بجتی بیل کریم سنجرانی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی امسل اسے کال کرے گی۔ فون کی ہر بجتی بیل پر امسل کے چہرے کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ وہ ایک گمان لیے مان لیے کال کر رہی تھی جو آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہیں ایفا جو اپنی بیسٹ دوست کی محبت میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، وہ پریشانی سے امسل کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، شاید وہ بزی ہو۔ ایفا نے کال بند ہوتے ہی فوراً کہا۔ چہرے پر الگ پریشانی تھی۔ نہیں، دوبارہ نہیں، شاید میں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ امسل کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے فون ٹیبل سے اٹھاتے ساتھ ہی اسے سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ ایفا تو امسل کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، کرسمس کی تیاریاں دیکھتے ہیں۔ امسل کی پہلے والی حالت اور اب یوں بے حد سنجیدہ ہو جانا ایفا کو پریشان کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ بولا نا کہ میں ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ میری محبت میری ہے، اب ضروری نہیں وہ بھی میرے جیسے جذبات رکھیں۔ اور جذبات کی جب تجارت ہوتی ہے تو دونوں فریقین کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک فائدے میں اور دوسرا گھاٹے میں رہتا ہے، اور شاید میں وہ دوسرا فریقین ہوں جو گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے۔ امسل نے بات ختم کرتے ہوئے ایفا کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھینچا۔ لیکن ابھی ایک کال سے تو اتنا کچھ کیسے سوچ لیا؟ مطلب؟ اس سے پہلے ایفا کریم کی سائڈ لیتی مزید کچھ کہتی، امسل نے ایفا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولتے ہوئے اسے چپ کروا دیا تھا۔ کریم سنجرانی کے جانے کے بعد نگین بیگم جو کرسی پر شاک سی بیٹھی تھی اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی حارب کے موبائل پر آفاق کا میسج آیا، جسے حارب نے اوپن کرتے ہی فوراً بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی حورین سنجرانی کو دیکھا، جس کی آنکھیں رونی سے سوج چکی تھی۔ وہ اریبہ کی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ حورین ہمیشہ اریبہ منصور کو اپنی بڑی آپی کی طرح سمجھتی تھی۔ حارب نے آفاق کا میسج پڑھتے ہی گہرا سانس لیا۔ اس انہونی میں وہ ایک بات تو جان گیا تھا کہ اسے آفاق پر جس بات کا شک تھا وہ آج اس کے میسج پر یقین میں بدل گیا تھا۔ حارب یہی سوچ سوچ کے پیچھے تاب کھا رہا تھا کہ وہ حورین سنجرانی کے بارے میں ایسے جذبات کیسے رکھ سکتا تھا۔ اگر اس وقت آفاق حارب کے سامنے ہوتا تو شاید وہ اس کا سر پھاڑ چکا ہوتا۔ اپنے غصے سے بھرے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے حارب نے آفاق کا میسج اگنور کیا جس میں حورین کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی نگین بیگم جو شاکڈ میں تھی، اس نے سب پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ باہر کا ماحول کافی سوگوار تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے جہاں چہل پہل تھی، رونق تھی، اب وہاں وحشت تھی۔ ایک لمحے کو نگین بیگم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اپنے گلے میں پہنے ڈائمنڈ کے ہار کو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ڈھیلا کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ گارڈن ہر طرف سنسان تھا۔ اسے نہ تو جہانگیر سنجرانی نظر آیا اور نہ ہی مجتبیٰ۔ نگین بیگم نے شہاب سلطان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں چاروں طرف نظر دوڑائی، تبھی نگین بیگم کو گارڈن کے پچھلی سائڈ کی دیوار پر سایہ نظر آیا۔ اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ قدم قدم چلتے ہوئے گارڈن کے پچھلی سائڈ کی طرف بڑھی۔ ایک ڈر تھا، خوف تھا، لیکن جیسے ہی نگین بیگم نے پلر کی جانب قدم بڑھائے، شہاب سلطان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مسٹر زبیر، مجھے صبح تک پوری رپورٹ چاہیے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے ہر حال میں پتہ کروانا ہے کہ مسٹر احمد منصور کا قتل کیا ہے یا حادثہ ہے۔ شہاب سلطان نے زبیر کو مزید تلقین کرتے ہوئے جیسے ہی کال بند کی، نگین بیگم نے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے، لیکن بدقسمتی سے نگین بیگم کے ہاتھ میں پہنی گولڈ کی چوڑیوں کی آواز سنسان گارڈن میں گونجی۔ کون ہے؟ شہاب سلطان نے فوراً پیچھے مڑتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ممی آپ یہاں؟ شہاب سلطان نگین بیگم کو دیکھ چکا تھا جو واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی۔ شہاب تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سوچا تمہیں کہہ دوں کہ گھر چلتے ہیں، ان کا پتہ نہیں کب تک یہ سب چلے گا، میں صبح آ جاؤں گی۔ نگین بیگم نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے مہارت کے ساتھ شہاب کی بات کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر رکیں، میں مسز جہانگیر سے مل کر آتا ہوں۔ شہاب سلطان کے کہنے پر نگین بیگم نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ شہاب سلطان اب جہانگیر سنجرانی کی طرف بڑھ گیا تھا جو گھر کے اندر اسٹڈی روم میں تھے۔ جہانگیر سنجرانی سے مل کر شہاب سلطان جیسے ہی باہر آیا، اسے نگین بیگم کہیں نظر نہیں آئی۔ شہاب سلطان نے جیسے باہر گیٹ کی طرف دیکھا، وہاں کھڑا گارڈ اسے اشارے سے بلا رہا تھا۔ شہاب سلطان کے وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ نگین بیگم گارڈ سے چابی لے کر پہلے سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس ساری صورتحال میں شہاب سلطان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں کا یہاں سے جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں، لیکن پھر نگین بیگم کی صحت کا سوچ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سارے راستے نگین بیگم اور شہاب سلطان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر کے گیٹ پر آ کر شہاب نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا شہاب، تم گاڑی اندر لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ نگین بیگم نے حیرت سے کہا۔
ممی مجھے واپس سنجرانی ہاؤس جانا ہے، میں ایسی صورتحال میں وہاں اپنی غیر موجودگی محسوس نہیں کروانا چاہتا۔ شہاب سلطان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس سب سے ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ جانے اور ان کے مسئلے۔ نگین بیگم نے کندھے اٹکاتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں ممی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہفتے پہلے ہی کریم کیس جیتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ میں نے اس پر کیس کیا تھا اور فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا، اور جس جج نے وہ فیصلہ دیا ہے وہ اب مر چکا ہے اور اس کی موت ایک پہیلی ہی ہے، اور اگر یہ پہیلی مجھ سے پہلے کریم سنجرانی نے سلجھا لی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی تو میڈیا کو کچھ پتا نہیں ہے، صبح ہوتے ہی یہ خبر ہر طرف پھیل جائے گی۔ مجھے سب کچھ کنٹرول کرنا ہے، میں اتنے سالوں کی بنائی عزت کو ایک جج کی موت سے ختم نہیں کر سکتا۔ شہاب سلطان کا لہجہ سنجیدہ اور آواز میں غصہ تازہ تھا۔ وہیں نگین بیگم نے اپنا حلق تر کیا۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ جو ہو سکا وہ کروں گا، پہلے تو یہ معلوم کروانا ہے کہ اگر یہ قتل ہے تو کس نے کیا ہے۔ چلیں آپ اندر جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں مسز جہانگیر کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ شہاب سلطان نے بات ختم کرتے ہوئے نگین بیگم کو اندر جانے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں مجھے ساتھ ساتھ ساری صورتحال بتا دینا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نگین بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے شہاب سلطان کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ وہیں شہاب سلطان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دوبارہ سنجرانی ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ کریم سنجرانی اور آفاق ڈاکٹر نواز کے کیبن میں موجود تھے، جنہوں نے جج احمد منصور کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا۔ آفاق حارب کا میسج کر کے بے چین ہو گیا تھا۔ اتنی جلد بازی اور پریشانی میں وہ حارب پر وہ راز کھول گیا تھا جسے وہ سب سے چھپا کر بیٹھا تھا۔ کیبن کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نواز اندر داخل ہوا۔ کریم صاحب، آپ ابھی یہاں آئی ہیں؟ مجھے لگا کہ آپ گھر چلے گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر نواز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ نہیں نواز، میں ابھی یہیں ہوں، رپورٹ لے کر جاؤں گا۔ کریم سنجرانی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ پولیس یہاں آئے کریم صاحب، اور ویسے بھی ابھی رپورٹ نہیں آئے گی، اسے 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، مطلب صبح کے 5 بجے بج سکتے ہیں۔ آپ اگر رکنا چاہتے ہیں تو رک جائیں، لیکن آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نواز کی بات پر کریم سنجرانی نے کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ احمد انکل کا آپ خود پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ مجھے صرف آپ پر اعتبار ہے۔ کریم سنجرانی کی بات پر ڈاکٹر نواز ہلکے سے مسکرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں کریم صاحب، آپ کے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، بے فکر رہیں، آپ چائے کافی پئیں جا کر، میں سب دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر نواز کے تسلی بخش جواب پر کریم سنجرانی نے آفاق کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ہوں، کچھ دیر میں چکر لگاتا ہوں۔ کریم سنجرانی کو ڈاکٹر نواز پر پورا اعتماد تھا۔ جہانگیر سنجرانی اور ڈاکٹر نواز کے والد ایک دوسرے کے یونیورسٹی فیلو تھے، اور پھر کریم سنجرانی نے ڈاکٹر نواز کے بہت سے خاندانی بزنس میں مدد بھی کی تھی۔ کریم سنجرانی ڈاکٹر نواز کو کہہ کر آفاق کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ مجھے ڈیڈ کو بتا دینا چاہیے، کریم سنجرانی نے کہتے ہوئے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہاں فون نہیں تھا۔ آفاق تم رکو یہاں ہی، میں گاڑی سے موبائل لے کر آتا ہوں، لگتا ہے وہیں رہ گیا۔ آفاق نے مثبت میں سر ہلایا اور کریم سنجرانی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کار پارکنگ میں آتے اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے ڈیش بورڈ پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ آگے بڑھ کر کریم سنجرانی نے موبائل پکڑتے ہوئے گاڑی کو دوبارہ لاک کیا اور سیدھے ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہوئے چلتے ہوئے جہانگیر سنجرانی کو کال کرنے کے لیے جیسے موبائل کا لاک کھولا، سامنے ہی نوٹیفیکیشن میں لٹل فیری کے نام سے مسڈ کال تھے۔ ایک لمحے کے لیے کریم سنجرانی کے اٹھتے قدم رکے تھے۔ امسل؟ بے اختیار کریم سنجرانی کے منہ سے امسل کا نام نکلا، اور اگلے سیکنڈ میں اس نے امسل کو کال بیک کی۔ مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن آگے سے کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ کریم سنجرانی نے ایک بار کال کی، پھر 2 بار، اور پھر تیسری بار نمبر بند تھا۔ نمبر بند پر کریم سنجرانی کو فکر لاحق ہوئی۔ زلیخا بیگم نے بتایا تھا کہ امسل کے ڈیڈ کا تعلق مافیا سے ہے۔ یہی سوچ آتے ہی کریم سنجرانی کے دماغ میں احمد منصور کا کیس چل پڑا۔ ایسے ہی تو احمد منصور کے ساتھ ہوا تھا، اور اب امسل کے موبائل پر بھی کال نہیں جا رہی تھی۔ پریشانی میں وہ احمد منصور کے کیس کو امسل کے موبائل فون بند ہونے سے ملا رہا تھا۔ گہری سانس کے ساتھ کریم سنجرانی نے رضا کو کال کی، جس نے پہلی بیل پر اٹھا لی تھی۔ رضا کو بھی وہاں احمد منصور کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ رضا، امسل کی کال آئی تھی، میں پک نہیں کر سکا، اور اب میں نے کال کی ہے تو اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ مجھے ابھی معلوم کر کے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، اور کوئی کوتاہی نہیں۔ اور ہاں، اسے پتہ ہے کہ میں ایک ہوٹل کا مینیجر ہوں، تو کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ کریم سنجرانی نے رضا کو تاکید کی، اور وہی رضا جو کریم سنجرانی سے احمد منصور کے حوالے سے جاننے کے لیے بےتاب تھا، وہ امسل کے بارے میں سن کر کچھ بول ہی نہیں پایا، اور کال ختم ہو چکی تھی۔ رضا نے گہرا سانس لیا، اور گرم بستر سے نکلتے ہوئے اس نے فلیٹ کی کھڑکی سے دیکھا۔ شام ڈھل چکی تھی، رات بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہلکی برف باری جاری تھی۔ اب ان حالات میں باہر جاؤں؟ بیزاری سے کہتے ہوئے رضا نے اپنا کوٹ پکڑا اور باہر کا رخ کیا۔ امسل اپنے ریسٹورانٹ میں آنے والے کسٹمرز کو ڈیل کر رہی تھی جب اس کی نظر ریسٹورانٹ کے کونے والی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھے ہوئے رضا پر پڑی۔ وہ ایک سیکنڈ میں رضا کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھا جو اس دن ریس میں موجود تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے؟ کچھ سوچتے ہوئے امسل مینیو کارڈ لے کر رضا کے پاس گئی۔ رضا کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے امسل کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ سر، یہ مینیو ہے، آپ کیا لیں گے؟ کیونکہ یہاں فری بیٹھنا منع ہے۔ امسل نے الفاظ چبا چبا کر ادا کی، اور وہیں رضا امسل کی نیلی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔
اسے آج پتہ چلا تھا کہ کریم سنجرانی کیوں امسل کے سامنے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک جادوگرنی تھی، نیلی آنکھوں والی جادوگرنی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کر سکتی تھی، اور اسی پل رضا نے امسل کو جادوگرنی کا لقب دے دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، ٹیبل پر غصے سے قدرے آہستہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جس کا شور صرف رضا کو سنائی دیا اور وہ اس شہر سے نکلا جو اسے جکڑا ہوا تھا۔ ایک چائے، رضا نے اٹکتے ہوئے کہا، اور امسل نے نوٹ پیڈ پر لکھا، اور ایک گرل سینڈوچ، دھیمی آواز میں جواب آیا، اور نوٹ پیڈ پر ہاتھ ہلاتے ہوئے امسل مسلسل بول رہی تھی، اور بس، رضا نے کہتے ساتھ ہی حلق تر کیا۔ وہیں امسل نے کھا جانے والی نظروں سے رضا کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شٹ، میں نے کیا بات کرنی تھی اور کیا کہہ دیا؟ رضا اپنے آپ کو اب کوس رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی امسل ہاتھ میں ٹرے لیے رضا کے سر پر کھڑی تھی۔ سر، یہ آپ کی چائے۔ چائے کو اتنی زور سے ٹیبل پر امسل نے رکھا کہ رضا چونک گیا۔ اب وہ کوئی غلطی نہیں کرنے والا تھا۔ کریم صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں، رضا نے فوراً اپنی بات کہی۔ کریم صاحب؟ ریئلی؟ امسل نے اپنی نیلی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے کہا۔ جی، وہ ہوٹل کے مینیجر ہیں تو ہمارے بڑے صاحب ہوئے نا۔ رضا نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ مجھے کچھ نہیں سنا، اور کون سی کال؟ مجھے کوئی کال نہیں آئی۔ امسل نے رضا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سینڈوچ ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس جانے کے لیے موڑی۔ کریم صاحب کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت بری طرح۔ امسل کے مڑتے ہی رضا نے فوراً بول دیا۔ اب اس کے پاس امسل کو روکنے کے لیے یہی حربہ تھا۔ وہ کبھی سکون سے رک کر بات سننے والی نہیں تھی۔ وہیں امسل کے اٹھتے قدم رک گئے، ٹرے کو سینے سے لگائے وہ الٹے قدم مڑی۔ کیا مطلب؟ کس کی ڈیتھ؟ امسل کا غصہ اور ناراضگی ایک پل کو اڑن چھو ہو گئی تھی۔ امسل کے بات پر رضا نے امسل کو سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور امسل اب کی بار بغیر کسی بحث کے بیٹھ گئی تھی، اور رضا نے جو وہاں ہوا اور جو امسل کو بتانے کے لیے لائق تھا وہ بتا دیا۔ اور کریم سنجرانی کبھی کہ اس نے کال کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ بہت دکھ ہوا سن کر۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے امسل نے اداس لہجے میں کہا، لیکن اپنے کریم صاحب کو کہہ دینا کہ میں نے کال نہیں کی تھی، ان کو بس غلطی سے نمبر ڈائل ہو گیا تھا، سیو جو نہیں تھا۔ امسل کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھ گئی، اور وہیں رضا کا چائے کا گھونٹ حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ امسل اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، اور رضا نے ایک میسج لے کر کریم سنجرانی کو سینڈ کر دیا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں آفاق کے ساتھ بیٹھے کریم سنجرانی نے رضا کا میسج اوپن کرتے ہوئے میسج کو پڑھا، اور رضا کے میسج سے ہی کریم سنجرانی اندازہ لگا چکا تھا کہ امسل نے کال پک نہ کرنے کی جو وجہ بتائی وہ جھوٹ تھی۔ اپنے ریسٹورانٹ کا کام ختم کر کے امسل جیسے گھر پہنچی، اسے گھر کا گیٹ کھلا نظر آیا۔ پہلے وہ چونکی، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ڈیڈ ہوں اور وہ نشے میں لاک لگانا بھول گئے ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے امسل نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ ممی، میں آ گئی ہوں۔ گھر کے داخلے دروازے پر شوز اتارتے ہوئے اس کی نظر سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے 6 فٹ سے بھی زیادہ قداور شخص کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، اور دوسرے صوبے پر زلیخا بیگم انبال کے لیے سہمے بیٹھی تھی، اور ان کے دونوں اطراف پر اسی قد و قامت کے 2 لوگ پسٹل کے ساتھ کھڑے تھے۔ شی از بیوٹیفل، صوفے پر بیٹھا شخص نے امسل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہیں پیچھے کھڑے دونوں آدمیوں نے بلند قہقہا لگایا۔ امسل ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی، لیکن وہیں ہی اس نے خود کو سنبھال کر وہ گھبرا جاتی تو انبال کا اور اس کی ممی کا کیا بنتا؟ ہو آر یو؟ امسل نے پورے اعتماد ہو کر بات کی۔ وہیں صوفے پر بیٹھے شخص نے زلیخا بیگم کی طرف پسٹل سے اشارہ کیا کہ وہ بولے، امسل میرے پاس آؤ۔ زلیخا بیگم کے کہنے پر امسل سب پر نظر ڈالتے ہوئے زلیخا بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ امسل، تمہارے ڈیڈ وہ پھر جوئے میں ہار گئے ہیں، اور یہ لوگ اسی لیے آئے ہیں۔ زلیخا بیگم نے ڈرتے ڈرتے بات کی، وہ ابھی تک شاکڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں کہیں کہ ہم پیسے دے دیں گے، یہ یہاں سے چلے جائیں۔ امسل نے آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اس آدمی کو دیکھا جو پاکٹ سے رومال نکال کر اپنی پسٹل صاف کر رہا تھا۔ نہیں امسل، ان کو پیسے نہیں چاہیے، زلیخا بیگم کے کہتے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔